اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بعد حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی اور درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بالخصوص نوجوان ساتھیوں، آج ہم ایک عظیم شخصیت، عظیم صحابی رسول، کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، مقام اور مرتبہ بیان کرنے اور سننے کی غرض سے یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ پرفتن دور ہے اور اس دور کے اندر جہاں اور بہت سے فتنے ہیں، وہیں پر ایک بھرپور فتنہ یہ ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرے کا بازار گرم ہے۔ ان پر طعن کرنا، ان کی تنقید کرنا، ان پر جملے کسنا، یہ سر عام ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ اور پھر اس مقدس جماعت کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسا صحابی ہے جو اس دور کا مظلوم ترین صحابی ہے۔ مظلوم اس لیے کہ اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید وہ لوگ کریں جو ابو بکر پر بھی تنقید کرتے ہیں، جو نبی کے حرم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، پھر تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو قرآن کو بھی صحیح نہیں مانتے، انہوں نے تو اذان کو بھی نامکمل جانا۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم اس لحاظ سے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر صرف تنقید کرنے والے روافض نہیں، بلکہ بعض اہل سنت کہلانے والے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تاریخ کی تاریکیوں میں گم ہو کر، تاریخ کے چند چیتھڑے پڑھ کے، نام نہاد سکالرز کی گفتگو سن کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھے گا اور تبرے کا بازار گرم کر دے گا۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت رکھوں، اور سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام سمجھیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ منصب جو ہے وہ صحابیت والا منصب ہے۔ صحابہ سارے عادل ہیں، کسی صحابی پر تنقید اور تنقیص کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کون ہے؟ صحابی رسول ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کر کے لائے،
وہ طلقاء میں سے ہیں۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کرے یا فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کرے، وہ ایمان لائیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اگر ان کی وفات سے چند دن پہلے، پھر بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی ہونے کی وجہ سے اللہ نے قرآن مجید کی سورہ حدید کے اندر یہ اعلان فرما دیا ہے کہ جو ایمان فتح مکہ سے پہلے لے کے آئے، جو ایمان فتح مکہ کے بعد لے کے آئے، ہاں وہ مرتبے کے اندر دونوں برابر تو نہیں ہیں، جو پہلے ایمان لے کے آئے وہ مرتبے کے اندر بڑھ کے ہیں، ان کا مقام بلند ہے، ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے۔ جو فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کر کے لائے وہ مرتبے میں ذرا ان سے کم ہیں، لیکن اللہ نے قرآن مجید کی سورہ حدید کے اندر یہ اعلان فرما دیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ پہلے ایمان قبول کر کے لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کر کے لائے۔ میں اللہ کریم لا ریب اور بے عیب کتاب کے اندر یہ اعلان کر رہا ہوں، كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں اللہ کریم نے نبی کے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بعد کے اندر ایمان لے کے آئے تو پھر بھی امیر معاویہ کیا ہیں؟ بولیں یار کیا ہیں؟ جنتی ہیں، صحابی ہیں، پہلے ایمان لے کے آئے امیر معاویہ پھر بھی کیا ہے؟ جنتی ہیں، صحابی ہیں۔ اور یہ بات آپ ذہن سے بالکل نکال دیں کہ امیر معاویہ طلقاء میں سے ہیں جی، یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان قبول کر کے لائے، نہیں، توجہ میری طرف، ان جنہ آمنا ان توت آندہ ہی رہنا، باتوں کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ امیر معاویہ فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ہیں، اور میں اس بات پر آپ کے سامنے بڑی ٹھوس دلیل رکھنے لگا ہوں، اور کسی عام کتاب کی روایت میں آپ کے سامنے نہیں رکھنے لگا۔ بخاری شریف جو صحاح ستہ میں سے ہے، اور ہمارے ہاں بخاری شریف کی حیثیت آپ جانتے ہیں کہ بخاری شریف کا بہت بڑا مقام ہے۔ بخاری شریف کے اندر جو روایات موجود ہیں وہ کوئی کم درجہ کی روایات نہیں ہیں، بڑی معتبر کتاب ہے، معتبر ترین کتابوں میں سے یہ حدیث کی کتاب ہے، اور اس کے اندر کتاب الحج ہے۔ کتاب الحج میں امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، باب الحلق والتقصیر۔ اس کے اندر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روایت لے کے آئے ہیں جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عمرۃ القضاء کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال قینچی سے کاٹے تھے، عمرۃ القضاء کے موقع پر۔ اب کیا خیال ہے، آپ نے سمجھنا ہے اس روایت کو۔ ایک تو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، اور عبداللہ بن عباس یہ ہاشمی بزرگ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اور دوسرا وہ کیا فرما رہے ہیں کہ امیر معاویہ نے عمرۃ القضاء کے موقع پر کینچی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کیا کیے تھے؟ کاٹے تھے۔ عمرۃ القضاء پیش آیا ہے فتح مکہ سے 1 سال پہلے، سن 7 ہجری میں۔ وہ عمرہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کر سکے تھے، مشرکین نے روک دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ آئندہ سال آئیں اور عمرہ ادا کریں، تو اس سے اگلے سال سن 7 ہجری کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عمرہ کیا، اور اس موقع پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کاٹے۔ اب آپ خود بتائیں، کینچی کے ساتھ نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں پہنچایا جا سکتا؟ پہنچایا جا سکتا ہے۔ اگر امیر معاویہ اس وقت مومن نہ ہوتے، صحابہ کرام قینچی لے کر
امیر معاویہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جانے دیتے؟ کبھی نہ جانے دیتے۔ اور الاصحابہ بہت بڑی معتبر کتاب ہے، اسی طرح اسد الغابہ معتبر ترین کتابوں میں سے ہے علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس کے اندر بھی انہوں نے تصریح کی ہے کہ امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمرۃ القضاء کے لیے مکہ میں داخل ہوئے تو میں اسلام قبول کر چکا تھا۔ تو جو دوست یہ سمجھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر یا بعد میں ایمان لے کے آئے ہیں، ان کی تحقیق غلط ہے، وہ ایسے ہی تاریخ کی تاریکیوں میں بہہ گئے ہیں، وہ کسی انجینئر کی باتوں میں آ گئے ہیں، وگرنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے اس گروہ میں شامل ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لا چکا ہے، اور جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اللہ نے بعد میں ایمان لانے والوں سے ان کے درجات کو کیا کر دیا ہے؟ بلند کر دیا ہے۔ تو امیر معاویہ بھی بلند درجے والے صحابہ کرام میں شامل ہیں۔ اور اگلی بات تو آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ امیر معاویہ کاتب وحی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ امیر معاویہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کتابت کی ہے۔ کیا خیال ہے آج ہمارا ایم این اے یا ایک عام سا ایم پی اے اپنا جب سیکرٹری رکھتا ہے اس کے ہاتھ میں اپنی ڈائری اور قلم پکڑاتا ہے، وہ کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے یا باعتماد شخص کے ہاتھ میں دیتا ہے؟ باعتماد شخص کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب قرآن ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کتابت کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی بجن دلیل ہے کہ امیر معاویہ پر میرے نبی نے اعتماد کیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے اپنا معتمد ساتھی جانا تو ان کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم پکڑایا کہ اے امیر معاویہ، اور ابن عباس ہاشمی بزرگ ہیں، میرے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، البدایہ والنہایہ کے اندر انہی کا قول موجود ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں، جب میں کھیل رہا تھا نبی علیہ السلام نے بلایا اور کہا اے عبداللہ بن عباس جاؤ فادع لی معاویہ، جاؤ میرے پاس معاویہ کو بلا کے لے آؤ۔ اور ابن عباس کہتے ہیں اس لیے حضور بلواتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وحی کی کتابت کیا کرتے تھے۔ اب جو وحی کی کتابت کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب صحابہ بہت سارے ہیں، انہی میں ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ لیکن عجیب ماجرا ہے ہمارے دور کے اندر، جیسے جیسے 22 رجب قریب آ رہا تھا سوشل میڈیا پر ویسے ویسے لفنگے زبان دراز لوگ حضرت امیر معاویہ پر عجیب انداز میں تبرہ کر رہے تھے، اور ہمارے اہل سنت دوستوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا عظیم انسان ہے، کتنا عظیم انسان ہے، اور ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے اس عنوان پر اہل سنت کو بھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جی حضرت علی کے ساتھ لڑے ہیں، انہوں نے جنگ کی ہے، انہوں نے آپس میں تلواریں اٹھائی ہیں، لہذا جس نے علی کے ساتھ جنگ کی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ باغی گروہ ہیں، باغی گروہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اپنے دوست اور اپنے یار جب یہ بات کہتے ہیں تو خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے۔ صحابی رسول کے متعلق یہ کہنا کہ یہ باغی ہے، صحابی رسول کو باغی کہنا، نبی کے برادر نسبتی کو، نبی کے سالے کو باغی کہنا، نبی کے ہم زلف کو باغی کہنا، قریش کے ایک عظیم سپوت کو، بنو امیہ خاندان کے چشم و چراغ کو، جس کے ساتھ میرے نبی نے محبت کی ہے، اور ہم سوچے سمجھے بغیر اس کو باغی کہہ دیں، خدا کی قسم ہم سے بڑا پھر خیانت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے سنو میری بات اور دل کی تختی پہ لکھو،
امیر معاویہ نہ باغی تھے نہ حضرت علی المرتضیٰ باغی تھے۔ یہ جو جنگیں ہوئی ہیں نا حضرت علی اور حضرت معاویہ کے مابین، ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، یہ نہیں چاہتے تھے آپس میں لڑائی۔ جیسے جیسے حضور کی وفات کے بعد زمانہ آگے بڑھتا گیا، صحابہ کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی۔ اب صحابہ نئے تو پیدا ہو نہیں رہے تھے۔ جب نبوت کا دروازہ بند ہوا تو ساتھ صحابیت کا دروازہ بھی کیا ہو گیا؟ اور بولو یار، بند ہو گیا۔ نبوت ختم، صحابیت بھی کیا ہو گئی؟ ختم۔ اب نیا نبی کوئی نہیں آ سکتا، نیا صحابی بھی کوئی نہیں بن سکتا۔ اب جیسے جیسے زمانہ آگے جا رہا تھا، صحابہ کی تعداد میں کمی آتی جا رہی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ وہ فوت ہوتے جا رہے تھے، آگے نئے لوگ اسلام میں آ گئے تھے، اور اسلام کا جب اسلامی سلطنت جیسے جیسے وسیع ہوتی جا رہی تھی، میں نے حضرت عثمان کی شہادت بیان کر کے آپ کے سامنے یہ ساری بات رکھ دی، اگر آپ کو یاد ہو تو، کہ ویسے ویسے یہ یہودی پریشان ہو رہے تھے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ مسلمان جو ہیں، جو فتوحات کا ان کا سلسلہ ہے وہ رک جائے، اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا ان کو آپس میں لڑانے کا۔ اب جب حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی مسند خلافت پہ آئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مختلف چیلنجز تھے۔ ایک تو صحابہ نے کہہ دیا تھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ سب سے پہلے حضرت عثمان کا قصاص لیں، اور ادھر حضرت علی کی پوزیشن یہ تھی کہ حضرت علی باغیوں میں بالکل گھر چکے تھے، اور ان باغیوں کا ایک سرغنہ تھا مالک اشتر، جس کو یہ نام نہاد تاریخ دان صحابی کہتے ہیں، حالانکہ وہ ملعون تھا، بے ایمان تھا، صحابی نہیں تھا، اور وہ حضرت عثمان کے قاتلوں میں آگے آگے تھا۔ مالک اشتر، اشتر بھی کہتے ہیں اسے، وہ حضرت علی کا بالکل پرسنل سیکورٹی گارڈ بنا ہوا تھا، اور پرلے درجے کا وہ بے ایمان تھا۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے میں، حضرت عثمان کو شہید کرنے میں، حضرت عثمان کو مسجد میں خطبہ دینے سے روکنے میں، اسی طرح حضرت عثمان کو نماز پڑھانے سے روکنے میں وہ سب سے آگے تھا۔ اب حضرت علی، ان کی پوزیشن یوں تھی، کمزور تھی۔ حضرت علی کہتے تھے کہ پہلے میں اپنی خلافت مضبوط کر لوں، پھر میں عثمان کا قصاص لوں گا۔ صحابہ بعد یہ تھے، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے تھی کہ پہلے عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، وگرنہ یہ لوگ نڈر ہو جائیں گے، یہ لوگ جرت کریں گے، جس طرح انہوں نے اس صحابی کو شہید کر دیا، کل کو یہ اور صحابہ کرام کو بھی کیا کریں گے؟ شہید کریں گے۔ اب یہ آپس میں ان کا اختلاف چل رہا تھا، اور یہ کوئی وہ اختلاف نہیں تھا جنگوں والا۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا، اس موقع کو غنیمت جانا۔ سبائیوں نے، یہودیوں نے، ان منافقین نے، چند یہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ شامل ہوئے، اور بہت سے یہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ شامل ہوئے، اور ادھر ادھر سے باتیں بنا بنا کر انہوں نے ان دونوں گروہوں کو آپس میں کیا کر دیا؟ لڑوا دیا۔ لڑائی ہو گئی، اور جب لڑائی ہو جائے نا، آپ میں سے کسی کے گھر میں کسی کی آپس میں برادری کے ساتھ، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار لڑائی ہو گئی ہے، کیا ہوا؟ تو سیانے کہیں گے انہاں کل ونج کے پوچھ دیاں لڑائی جو ہو گئی کیوں ہوئی ہے تے کہ گل مکی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، اور انہی کی بات کو معتبر مانا جاتا ہے جو برادری والے خود بتائیں، جن کے ساتھ لڑائی ہوئی یا جنہوں نے لڑائی کی، وہ جو بات خود بتائیں گے انہی کی بات معتبر مانی جائے گی۔ ایسے ہی ہے۔ آئیے حضرت علی سے پوچھتے ہیں، حضرت معاویہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی جو آپس میں لڑائی ہوئی ہے کیا خیال ہے؟ آپ ایک دوسرے کو کافر نعوذ باللہ سمجھ کے لڑے
یا کوئی غلط فہمی ہو گئی، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، نہج البلاغہ کے اندر۔ اور نہج البلاغہ یہ سنیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اہل تشیع کی کتاب ہے۔ یہ کن کی کتاب ہے؟ شیعوں کی کتاب ہے۔ ہم تو الحمدللہ ان دونوں کو برحق مانتے ہیں، لیکن ان کی کتاب کا حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بالکل صاف ہو جائے۔ جب حضرت علی کی حضرت امیر معاویہ ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تو بعض لوگوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شام کے لوگوں کی بدخوئی کی، ان کو برا بھلا کہا، اور امیر شام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مراسلہ، ایک خط، اپنا ایک فرمان اپنی سلطنت میں جاری کروایا۔ اب وہ فرمان سنیے، دل کی کھڑکی کھول کر دل میں جگہ دیجئے اور اپنے دل کو ٹھنڈا کیجئے۔ حضرت علی نے یہ مراسلہ تحریر کروایا کہ او لوگوں، ہمارے اور ان شامیوں کے درمیان، ہمارے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک معاملہ ہوا، اور وہ ظاہر، یہ بات ظاہر ہے، ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ہمارا دونوں کا رب ایک ہے اور ہم دونوں کا نبی بھی ایک ہے، اور اسلام کے اندر ہماری دعوت بھی ایک ہے، لیکن ایک مسئلے کے اندر ہمارا اختلاف ہوا، اور لوگوں، اور وہ مسئلہ یہ تھا فی دم عثمان، حضرت عثمان کے خون کے قصاص کے معاملہ میں، اور تم جانتے ہو کہ میں عثمان کے خون سے بری ہوں۔ بس اس معاملے کے اندر ہمارا اختلاف ہوا اور لوگوں نے ہماری آپس میں کیا کروا دی؟ لڑائی کروا دی۔ یہ حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا رب اور ہے اور معاویہ کا رب اور ہے، بلکہ حضرت علی کے فرمان سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے، وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، کہ اسلام کی دعوت ہماری بالکل ایک جیسی ہے، ایک جیسی دعوت ہے۔ جو اسلام ان کا ہے وہ اسلام ہمارا بھی ہے، جو اسلام ہمارا ہے وہ اسلام ان کا بھی ہے۔ تو اس سے کیا آپ کو سمجھ آئی کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین کیا تھا؟ ایک۔ ان کا اسلام کیا تھا؟ ایک۔ ان کا رب کیا تھا؟ ایک۔ اور ان کا نبی بھی کیا تھا؟ ایک۔ اور ان کی اسلام کی دعوت بھی کیا تھی؟ ایک۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ شیعہ کی معتبر ترین کتاب کے اندر موجود ہے اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے جو بخاری شریف سے بہت پہلے لکھی گئی، اس کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے کہ جب لڑائی ہوئی نا حضرت امیر معاویہ، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ اس کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے کہ ایک شخص نے آ کر برا بھلا کہنا شروع کر دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین امشرکون ہم، کیا یہ امیر معاویہ کے لشکر والے مشرک ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا لا، نہیں۔ امنافقون ہم، کیا حضرت امیر معاویہ کے لشکر والے منافق ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا لا، نہیں، نہیں۔ تو پھر اے امیر المؤمنین کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں، ہم اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور پھر اسی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی سے آ کر ایک شخص نے پوچھا، جب ان کے سامنے ان کی لاشیں پڑی تھی جو امیر معاویہ کے لشکر میں تھے،
اور حضرت علی کے لشکر کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ نے حکم دیا کہ یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ان کے کفن دفن کا بھی انتظام کرو، اور ان پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ بھی پڑھی۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ حضرت علی کے نزدیک غیر مسلم ہوتے، ان کا لشکر اگر یوں باغی ہوتا، تو کیا حضرت علی المرتضیٰ انہیں اپنا بھائی کہتے؟ اور یار توجہ میری طرف یار، کوئی نہیں، کوئی آ رہا ہے، اس نے آنا ہے، بیٹھ، کوئی بات نہیں، وہ بیٹھ جائے گا۔ اگر امیر معاویہ غلط ہوتے تو حضرت علی انہیں اپنا بھائی کہتے؟ کبھی نہ کہتے۔ حضرت علی جانتے تھے کہ اصل لڑائی ہماری معاویہ کے ساتھ نہیں ہے، اصل لڑائی معاویہ کی ہمارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ جو کچھ بے ایمان منافق ہم دونوں میں شامل ہو گئے ہیں، انہوں نے ہمیں آپس میں لڑوا دیا ہے۔ اب جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، انہی بے ایمانوں نے شہید کیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم قاتل تھا، اور اگر آپ عبد الرحمن ابن ملجم کی ساری تاریخ پڑھیں آپ کو یہ نظر آئے گا عبد الرحمن ابن ملجم شیعان علی میں سے تھا، یہ حضرت علی کے شیعوں میں تھا، حضرت علی کا وزیر بنا رہا، اور جب دیکھا کہ حضرت علی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے یہ کوشش شروع کر دی ہے کہ امیر معاویہ کے ساتھ ہماری صلح ہو جائے، تو اس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور ان سے الگ ہو گیا۔ یہ بڑے عجیب حقائق ہیں جن سے ہمارے سنی نوجوان غافل ہیں، اور شیعوں کو دیکھو جھوٹ بول بول کے اپنی قوم کو پتہ نہیں کہاں کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اب حضرت علی شہید ہو گئے،